السلام علیکم۔ اب ہم فصل نمبر 11 منصرف اور غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ منصرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو سارے اعراب کو قبول کرتا ہے، اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ اعراب قبول کرتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ منصرف مطلب زبر، زیر، پیش، تنوین سب اعراب قبول کر لے گا، لیکن غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جو کچھ اعراب قبول کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب منصرف وہ ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو، اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو۔ اسباب منع صرف کیا ہے؟ تمام نقص اور بیماریاں اسم میں پائی جائیں اور اس کی وجہ سے کچھ اعراب آئیں اور کچھ نہ آئیں۔ اسباب منع صرف ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ آ جائے تو کچھ اعراب آتے ہیں اور کچھ نہیں آتے۔ تو منصرف تو سارے اعراب کو قبول کرتا ہے نا، تو وہ کہہ رہے کہ اسباب منع صرف میں سے کوئی بیماری نہ ہو۔ جب کوئی بیماری نہیں ہوگی تو وہ سارے اعراب کو قبول کرے گا۔ جب سارے اعراب قبول کرے گا تو اس میں سب اعراب آئیں گے، جیسے زید میں زبر بھی ہے، ساکن بھی ہے، دو پیش بھی ہیں، سب ہے۔ اسباب منع صرف ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ اعراب آتے ہیں اور کچھ اعراب نہیں آتے، تو یہ منصرف میں نہ ہو، کیونکہ منصرف کا مطلب ہے جو سارے اعراب کو قبول کرے۔ غیر منصرف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس پہ اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں، مطلب کوئی دو ایسی بیماریاں ہو یا ایک ایسی سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ اب اسباب منع صرف کون سے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ اس کا ایک شعر ہے جو آپ لوگ یاد کر لیں تو آپ لوگوں کو نام یاد کرنے میں مشکل ہوتے ہوں گے، تو آپ لوگ اس طرح یہ شعر یاد کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ شعر پڑھ دیتی ہوں۔ عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت۔ عجمت اس کو کہتے ہیں جو اہل عرب نہیں بولتے، اہل عرب کے سوا کوئی زبان میں بولے جاتے ہیں ورڈز۔ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ عدل و وصف و تانیث و معرفت عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب۔ اب ان کی مثال دیکھ لیں۔ سب سے پہلے عمر۔ عمر ہمارے پاس عدل ہے اور معرفہ ہے۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جو معین یعنی خاص چیز کا نام ہو۔ عمر کسی خاص چیز کا نام ہے، اس لیے ہمارے پاس معرفہ اور عدل۔ عدل کہتے ہیں جو ایک اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں آ جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ عمر اصل میں عامر تھا، عامر سے نکلا ہے عمر۔ ٹھیک ہے؟ ثلاث۔ ثلاث ہمارے پاس ہے وصف۔ وصف اور کیا ہے؟ وصف کہتے ہیں ہم کوئی صفت یا تعداد کسی چیز کی بتائیں تو اس کو ہم وصف کہتے ہیں۔ ثلاث تین کو کہتے ہیں، تو کسی چیز کی تعداد بتائی جا رہی ہے تو یہ وصف ہو جائے گا۔ اور عدل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک صیغے سے دوسرے صیغے سے نکل کے آنا، ثلاثتن تھا اسے ثلاثو بنا ہے۔ طلحۃ تانیث ہے، اس میں ہم علامت تانیث پائی جا رہی ہے، یہ گولتا اور معرفہ بھی ہے یعنی کوئی خاص نام ہے۔ زینب، اس میں بھی ہمارے پاس تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے، با چوتھی جگہ واقع ہو، اور معرفہ خاص چیز کا نام ہے۔ ابراہیم، یہ اہل عرب نہیں بولتے، اہل عرب کے علاوہ عجمہ بولتے ہیں، اور ابراہیم نام ہے تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ مساجد منتہی الجموع ہے۔ منتہی الجموع کے ہم نے پڑھے تھے نا کہ الف کے بعد دو ورڈز ہوں، یا الف کے بعد جو ورڈ ہو وہ تشدید والا ہو، یا الف کے بعد تین حرف اور درمیان والا ساکن ہو۔ ٹھیک ہے؟ باعلا بکا میں دو ہیں، ترکیب اور معرفہ، یعنی اصل میں تھا باعلا اور بکا، اس کو جب ہم نے جوڑا تو یہ کیا بن گیا؟ باعلا بکا، اور معرفہ نام ہے۔ احمدو میں دو وزن ہے، یہ افعلو کے وزن پر ہے، اور دوسرا کیا؟ یہ معرفہ ہے۔ سکرانو جھنگلی گھاس کو کہتے ہیں، تو الف نون زائدہ تھا، آخر پہ الف نون آ رہا ہے، اور وصف یعنی کسی چیز کی صفت یا گنتی ہے۔
آگے ہے آئمہ نحاة کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ آگے عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ اب عدل کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، یا عدل تحقیقی ہوتا ہے یا تقدیری۔ اب تحقیقی کیا ہوتا ہے؟ تحقیقی نام سے پتہ چل جائے جس کی واقعی کوئی حقیقت ہو، یعنی واقعی اس کی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو کے معنی ہے تین تین، اس سے معلوم ہو کہ اس کی اصل تھی ثلاثتن و ثلاثتن۔ عدل تحقیقی حقیقت میں اس کی کوئی اصل ہو، اور تقدیری جس کی واقعی کوئی اصل نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمر کی اصل میں عامر تو نہیں تھا نا، ہم نے مان لیا تھا۔ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے۔ غیر منصرف یعنی جو کچھ اعراب قبول کرتا ہے اسباب منع صرف کی وجہ سے، اور کچھ اعراب قبول نہیں کرتا، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جا رہا تھا۔ معرفہ کیا سبب ہے؟ کہ کسی چیز کا نام تھا، اس لیے استعمال کے لحاظ سے اس کی اصل عامر مان لی گئی۔ آگے ہمارے پاس ہے عجمہ، وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو۔ عجمہ کہتے ہیں جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور لینگویج میں نام ہو، جیسے ابراہیم اہل عرب نہیں بولتے، یہ عجمہ کا لفظ ہے، اہل عرب کے علاوہ کوئی اور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یا 3 حرفی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو، یا 3 حرف والا ہو اور درمیان والا متحرک یعنی زبر زیر پیش اس پر ہو۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 3، الف و نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس میں علم ہو۔ الف نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ نام ہو کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کس کے قاعدے پڑھ رہے ہیں؟ یہ عدل تقدیری میں ہم نے عدل تقدیری کیا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اصل نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں 3 فائدے۔ تیسرا فائدہ ہم نے پڑھا اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا نام ہو، اور اس سے پہلے ہم نے عجمہ والا پڑھا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی چوتھی پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اگر الف نون زائدتان صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فاعلانتن کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے؟ کس کے وزن پر ہو؟ فاعلانتن۔ اگر ہمارے پاس الف نون زائدتان اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اسم علم ہو، اگر صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فاعلانتن کے وزن پر نہ ہو، نہ ہو۔ جیسے سکرانو غیر منصرف ہے، اس کی مؤنث سکرانتن کے وزن پر نہیں آتی، اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ چوتھا کا فائدہ یہ ہے کہ وزن فعل اسم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد و افعلو کے وزن پر ہے۔ ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کی جری حالت کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی غیر منصرف ورڈ پر الف لام آ جائے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو ہم جری حالت میں لکھتے ہیں، جیسے الف لام یہ حرف جار ہے تو اس کے بعد والے حرف کو ہم جری حالت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فصل نمبر 12 شروع ہو جاتی ہے، مرفوعات۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کو منصرف اور غیر منصرف امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ میں ایک دفعہ ایسے ہی اوپر سے بول دیتی ہوں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے منصرف اور غیر منصرف پڑھا۔ منصرف معرب کی 2 اقسام ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف ہوتا ہے جو سارے اعراب کو قبول کرتا ہے، اور غیر منصرف جو کچھ بیماریوں کی وجہ سے سارے اعراب قبول نہیں کرتا۔ پھر ہم نے غیر منصرف کا ایک شعر پڑھا، عدل و وصف و تعنیس و معرفۃ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف والنون زائد ووزن فعل وهذا القول تقریب۔ پھر ہم نے پڑھا عدل کیا ہوتا ہے، عدل اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانا۔ پھر ہم نے عدل کی 2 ٹائپس پڑھی، یا عدل تحقیقی ہوتا ہے یا عدل تقدیری ہوتا ہے۔ عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت میں کوئی اصل ہو، عدل تقدیری وہ ہوتا ہے جس کی اصل نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمر اس کی اصل عامر نہیں تھی بلکہ ہم نے مان لی تھی۔ یا آپ لوگ بک کھول لیں، اس سے ریوائز کروا رہی ہوں میں، ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ لوگ کو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے 3
فائدے پڑھے عدل تقدیری کے، وہ کیا تھے کہ اجماع سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ہم نے عربی کا لفظ نہیں ہوتا، اس کے بعد پڑھا الف نون زائدہ تان اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو یعنی نام ہو۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر صفت کے آخر میں ہو تو فعلانہ تو ان کے وزن پر اس کی نہ آتی ہو۔ پھر ہم نے اس کی آخر میں پڑھی تھی کہ اس کا فعل کے وزن پر ہو۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر غیر منصرف الف لام یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو ہم اس کو حالت جری دے دیتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔